السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 13 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 14 سے لے کر آیت نمبر 16 تک انشاءاللہ آج ہم تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الذین قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون۔ يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير۔ قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين۔ يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا، اور ان لوگوں میں سے جو کہتے ہیں اِنَّا نَصَارَىٰ کہ یقیناً ہم نصارہ ہیں، اخذنا میثاقہم ہم نے ان سے بھی میثاق لیا ان کا، فنسوا حظا مما ذکروا بہ تو پس انہوں نے بھی بھلا ڈالا اس میں سے ایک بڑا حصہ جس کی ان کو نصیحت کی گئی۔ فاغرینا بینہم العداوہ تو ہم نے بھڑکا دیا ان کے درمیان عداوت دشمنی کو،
والبغضاء اور کینے کو الی یوم القیامہ قیامت تک کے لیے وسوف ینبئہم اللہ اور ان قریب اللہ ان کو بتلائے گا بما کانوا یصنعون جو وہ بناتے تھے یعنی جو وہ عمل کرتے تھے یا اہل الکتاب اے اہل کتاب قد جاءکم رسولنا البتہ تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا یبین لکم وہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب بہت سی وہ چیزیں جو تم کتاب میں سے چھپاتے تھے ویعفو عن کثیر اور بہت سے درگزر کرتا ہے قد جاءکم من اللہ البتہ آ گیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور و کتاب مبین نور اور کتاب مبین یعنی واضح کتاب یہدی بہ اللہ اس کے ذریعے سے اللہ ہدایت دیتا ہے من اتبع رضوانہ جو اس کی خوشنودی کے پیچھے چلتا ہے سبل السلامی سلامتی کے رستوں کی طرف ویخرجہم من الظلمات الی النور اور انہیں نکالتا ہے اندھیروں میں سے نور کی جانب بِإِذْنِهِ اپنے حکم سے وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم اور ان کو ہدایت دیتا ہے سیدھے رستے کی جانب۔ یہود کا تذکرہ فرمانے کے بعد کہ کس طرح انہوں نے اللہ سے کیے گئے عہد و پیمان کو توڑ دیا اور وہ اللہ کی طرف سے لعنت کے اور دل کے سخت ہو جانے کے سزا کے مرتکب بنے۔ اب فرمایا کہ اسی طرح کا معاملہ نصارہ کا بھی ہے۔ نصارہ یہ یعنی مدد کرنے والے یعنی اللہ کی دین کی مدد کرنے والے، وہاں سے ان کو نصارہ کہا جاتا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو متبعین تھے ان کو نصارہ کہا گیا کہ حضرت عیسیٰ نے کہا تھا من انصار الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، کہ کون ہے جو اللہ کی دین کے معاملے میں میری مدد کرے، تو ان کے حواریوں نے کہا کہ ہم ہیں جو مدد کرنے والے۔ تو وہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو متبعین تھے ان کا نام نصارہ پڑا۔ عیسائی یا نصرانی یہ دونوں ہم معنی ہیں۔ تو فرمایا کہ یہی معاملہ نصارہ کا بھی ہے، ان سے بھی اللہ نے پختہ عہد لیا، تو وہ بھی اس میں سے بہت ساری چیزوں کو بھلا بیٹھے جن کی ان کو نصیحت کی گئی، یعنی دین پر اور دین کے جو احکامات ان کے دیے گئے انہوں نے بھی عمل کرنا چھوڑ دی۔ تو اللہ نے فرمایا ان پر اللہ کا یہ عذاب نازل ہوا کہ اللہ نے اس نتیجے میں قیامت تک کے لیے ان کے مابین دشمنی اور کینہ یہ نازل فرما دی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائیوں میں بہت سارے فرقے اور ان فرقوں میں آپس میں جو عداوت ہے وہ بہت شدید ہے، اور بظاہر اگر وہ کسی معاملے میں ایک جانب بھی نظر آئیں تب بھی ان کے آپس کے معاملات اور حقیقت دلوں کی کینے اور عداوت سے بھری ہوئی، اور اس کے نتیجے میں وہ دنیا کے اندر دینی اعتبار سے کبھی بھی کامیابی نہیں حاصل کر سکے۔ اس وقت جو لوگ عیسائی دنیا میں عیسائی کہلاتے ہیں ان کا حقیقت میں دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جس طرح عموماً مسلمان کہلانے والے ایک بڑی اکثریت کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بس چونکہ ماں باپ مسلمان تھے اس لیے وہ بھی مسلمان ہیں، حقیقتاً ان کو اسلام کا کچھ پتہ نہیں۔ اسی طرح عیسائیوں کا معاملہ اس سے بھی بگڑا ہوا ہے کہ وہ بظاہر عیسائی ہیں، نیشنلٹی کے اوپر یا حکومتی کاغذات میں ان کا جو دین ہے ریلیجن ہے وہ عیسائیت لکھا ہوا ہے، کرسچینٹی لکھا ہوا ہے، لیکن کرسچینٹی کیا ہے ان کو خود نہیں پتہ اور نہ ہی وہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ اپنے دین سے نابلد جو لوگ ہیں جنہوں نے بالکل ہی دین کو پس پش ڈال دیا ہے وہ عیسائی۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں اگر ہندو ہے نا تو ہندو بھی دنیاوی رسم و رواج کے اندر، اپنے شادی بیاہ کے اندر، اپنے مرنے کے رسومات کے اندر اور بہت ساری چیزوں کے اندر اپنے جو دینی رسومات ہیں ان کا بڑا خیال کرتے ہیں، اور اس کے مطابق روز مرہ بھی صبح و شام بھی اپنی عبادت بھی بجا لائیں گے، گھر میں انہوں نے مورتیاں بھی سجائی ہوں گی اور سارا کچھ کریں گے۔ لیکن عیسائی بڑی تعداد میں اپنے آپ کو کرسچن کہنے کے باوجود اس نہج پر آ گئے ہیں کہ ان کی اگلی نسل کہتی ہے ہم ایتھیسٹ ہیں، ہم لا دین ہیں، ہم وجود خدا کے منکر ہیں۔ تو دینی طبقات میں سب سے زیادہ ایتھیزم کے اور لا دینیت کا شکار ہونے والا جو طبقہ وہ عیسائیوں کا ہے، اور اس کی وجوہات یہی ہیں کہ اللہ کے دین کے جو اصل احکامات تھے جس کے وہ دعوے دار تھے انہوں نے بالکل ہی پس پش ڈال دی۔ تو فرمایا وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، ان قریب اللہ ان کو بتلائے گا، یعنی قیامت میں ان کو اپنے سامنے کھڑا کر کے
اللہ ان کے اعمال ان کے سامنے لائے گا کہ دنیا میں وہ کیا کچھ کرتے تھے۔ اب اہل کتاب کو مخاطب فرمایا کہ یہود ہو یا عیسائی ہو، اہل کتاب تمہارے پاس اللہ کے رسول آ پہنچے ہیں، وہ رسول جن کے آنے کی خوشخبریاں تمہاری پچھلی کتابوں کے اندر موجود ہیں، اور تمہارے بڑے علماء اس کی گواہی دیتے تھے، اور تمہارے پاس بھی وہ علم پہنچا ہوا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانے کا واقعہ بڑا واضح ہے کہ کس طرح وہ اپنے علاقے سے مجوسیت کو چھوڑ کر عیسائیت کی طرف راغب ہوئے، اور پھر مختلف عیسائی راہبوں کے پاس جو اپنے دور میں صحیح اللہ والے لوگ تھے ان کے پاس رہے۔ ان میں سے ایک فوت ہوتا، پھر وہ قریب المرگ ہوتا تو اس سے پوچھتے میں اب کس کے پاس جاؤں، وہ دوسرے کی طرف رہنمائی کرتا، وہ فوت ہونے لگتا، پھر وہ تیسرے کی طرف رہنمائی کرتا، کرتے کرتے جس آخری بندے کے پاس وہ رہے، جب وہ فوت ہونے لگا تو اس سے کہا کہ اب میں کہاں جاؤں؟ انہوں نے کہا جی اب میرے علم میں کوئی ایسا بندہ نہیں جو واقعتاً صحیح معنوں میں اللہ کے دین کے اوپر قائم ہو۔ ہاں وہ وقت قریب ہے جو ہماری کتابیں بتاتی ہیں کہ ایک آخری نبی اور رسول نے آنا ہے، ان کی یہ علامات ہوں گی، ان کی مہر نبوت ہوگی، وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے، تحفہ قبول کریں گے، اور ایسی ایسی سرزمین میں ہوں گے جہاں اس طرح کھجوریں ہوں گی اور اس کے یہ جغرافیہ ہوگا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاش بسیار شروع کی تو پتہ چلا کہ اس طرح کے علامات کا علاقہ تو مدینہ ہے۔ اس کی طرف جانے کے لیے تیاری پکڑی، جس قافلے والوں کے ساتھ معاہدہ طے کیا انہوں نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا، اور ساری ان کی جو بھیڑ بکریاں تھیں وہ بھی رکھ لی، اور ان کو جا کر ایک مدینہ کے یہودی کو بیچ دی، تو اب اس کے غلام بن گئے۔ اب وہاں مدینہ میں ہی اس یہودی کے باغ میں درخت کے اوپر چڑھے کھجور کے درخت پر کام کر رہے ہیں، تو وہ یہودی اپنے ایک کزن کے ساتھ باتیں کر رہا ہے جو آ کر بتا رہا ہے کہ جی مدینہ میں ایک شخص آیا جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ فوری طور پر درخت سے نیچے اترے، اس کو پوچھنے لگے یہ جو تم بات کر رہے ہو یہ کیا ہے؟ تو اس نے آگے سے ڈانٹا کہ تم غلام، تمہارا کیا لگے؟ خیر اس بات کے پیچھے لگ گئے، پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہوئے ہیں اور جنہوں نے رسالت کا جو ہے وہ دعویٰ کیا ہے۔ تو کہتے ہیں میں پہلے دن گیا اور جا کر میں جو مال لے کر کیا میں نے کہا کہ جی یہ صدقہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ارد گرد تقسیم کر دیا، اس میں سے خود کچھ نہیں کھایا۔ دوسری مرتبہ گیا تو میں نے کہا یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کھایا بھی۔ کہتے ہیں یہ دو نشانیاں پوری ہو گئی۔ اب کہتے ہیں میں ارد گرد منڈلانے لگا کہ میں کسی طریقے سے آپ کی مہر نبوت دیکھوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسے منڈلاتے دیکھ کر بھانپ لیا کہ یہ کسی نشانی پہ ہیں، تو آپ نے اپنا کپڑا ایسے کھسکایا جس سے ان کی دو کندھوں کے درمیان جو آپ کی مہر نبوت تھی اس پر نظر پڑی، اور پھر انہوں نے اسلام قبول کر لی۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کیونکہ وہ فارس سے آئے تھے، ان کا تو مدینہ میں کوئی نہیں تھا، تو آپ نے اعزازی طور پر ان کو کہا سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم میں سے ہمارے اہل بیت میں سے۔ اور حضرت سلمان فارسی کے آزاد ہونے کے لیے انہوں نے جو اپنے یہودی آقا سے مکاتبت کی تھی کہ اتنے درخت میں لگاؤں گا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جا کر وہاں پر وہ درخت صحابہ کے ساتھ مل کر لگائے بھی۔ تو یہ علامات اور نشانیاں سابقہ کتابوں کے اندر اور ان کے علماء اور راہبوں کے ہاں معروف تھی، اور یہی وجہ ہے کہ یہود بھی مدینے کے اوس اور خزرج کو دھمکیاں لگاتے تھے کہ ایک آخری نبی آنے والا ہے۔ ان کا خیال تھا وہ بنی اسحاق میں سے ہوں گے، بنی اسماعیل میں سے نہیں ہوں گے، اور ان کی آج تک کی جو دشمنی ہے وہ اسی بنیاد پر ہے۔ آج کل وہ بڑا ایک مشہور کلپ ہوا ہے، ایک یہودی بڑا ربی عالم، بڑی لمبی داڑھی والا، اور ان کا وہ بیان کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ ہمارا سب سے بڑا اور سخت مارکا جو ہونا ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہونا ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کے جو نبی ہیں وہ بنی اسماعیل میں سے، اور ساتھ وہ کہتا ہے کیونکہ ان کا تو دین سارا اس سلسلے پہ کھڑا ہے نا کہ جی نسلی طور پر وہ بنی اسحاق سے ہیں، باہر سے کوئی بندہ یہودی نہیں ہو سکتا، کسی کو وہ دعوت دے کر یہودی نہیں کر سکتے، جو بائی برتھ یہودی ہے، جس کے خون میں یہودی ماں کا اور باپ کا خون ہے، وہی یہودی ہو سکتا۔ تو وہ چونکہ بنی اسحاق اپنے آپ کہتے ہیں، تو وہ کہتا ہے ہمارا مقابلہ بنی اسماعیل کے ساتھ، اور سب سے مشکل مارکا ہمارا بنی اسماعیل کے ساتھ اسی لیے ہے، ساتھ کہتا کیا ہے کیونکہ وہ روحانی طاقت کے ساتھ آتے اور ان کے پاس دعا کی طاقت ہے۔ اب دیکھیں ان کو پتہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کے ساتھ روحانی مدد بھی شامل ہے، یہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ رب العزت کی نصرت ان کو آئے، لیکن ایسے بدبخت ہیں کہ شیطان نے اس طرح ان کو گمراہ کیا ہے کہ باوجود اپنی زبان سے ماننے کے کہ یہ روحانی طاقت اور دعا کی طاقت کے ساتھ لڑتے ہیں، شیطان کے پیروکار بن کے اللہ کے مقابل بھی کھڑے۔
یہ ان کے فساد ہے۔ تو جس طرح اللہ نے فرمایا نا، یہ اللہ کے رسول آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جس طرح انسان اپنی اولاد کو پہچانتا ہے، یہی معاملہ ان کا ہے۔ یہ مسلمانوں کو پہچانتے ہیں، مسلمان ہمارے جو دین سے ہٹے ہوئے ہیں یا جن کو تازہ تازہ دنیا کی ہوا لگی ہوتی ہے چند پیسے کی، وہ اس بارے میں انکار کرتے رہے، ان کی اس موقف کا کوئی وزن نہیں ہے، وگرنہ دشمنوں کو بڑے اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ کون کیا ہے اور اس کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا۔ تو اللہ نے فرماتے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تمہارے پاس تو ہمارا رسول آ چکا، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، تم کتاب میں سے جو بہت سی باتیں چھپاتے تھے وہ تمہارے لیے بیان کر دیتا ہے۔ کتنے ہی مسائل یہود مدینہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیے کہ تم اس معاملے میں جھوٹ بول رہے، تمہارا دین، تمہاری شریعت بھی یہ نہیں کہتی۔ جیسے کہ ایک یہودی مرد اور خاتون جو شادی شدہ تھے، انہوں کو زنا کرتے پکڑ لیا گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیس آ گیا، تو آپ نے یہودیوں کو بلایا اور کہا کہ تمہاری جو کتاب ہے وہ اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ تو وہ جھوٹ بولتے ہوئے کہنے لگے کہ ہمارے ہاں تو ہماری کتاب یہ کہتی ہے کہ ان دونوں کو گدھے کے اوپر بٹھا کر ان کا منہ سیاہ کر کے ان کو شہر میں گھمایا جائے تاکہ ان کی جانیں بچ جائیں۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہو چکے تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ جھوٹ بول رہے، ان کو کہیں اپنی کتاب لے کر آئیں اور اس کو سامنے پڑھیں وہاں پہ کیا حکم ہے۔ تو جب وہ یہودی کتاب لے کر آئے تو ان میں سے جو پڑھ رہا تھا اس نے ایسے نا، یہ جو رجم والی آیت تھی اس میں اس کے اوپر ہاتھ رکھ لیا اور آگے پیچھے سے پڑھنے لگا۔ تو عبداللہ ابن سلام نے کہا یہ ہاتھ اٹھاؤ نا، وہ ہاتھ اٹھایا تو وہاں رجم کا حکم موجود ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہودی مرد اور خاتون دونوں کو رجم کروائے کہ تمہاری شریعت میں بھی رجم کی سزا۔ تو یہ کتنی ہی باتوں کو اس طرح چھپاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت کی نشانیاں تھیں وہ بھی یہ چھپاتے تھے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، فرمایا تم چھپاتے تو بہت ہو لیکن اللہ نے اللہ کے رسول کے ذریعے تمہارے جھوٹی باتیں جو تم نے دین کے اندر شامل کی ہیں ان میں سے کچھ کو واضح کیا ہے، بہت سارا جو تم نے جھوٹ مکس کیا ہے ابھی تو اس کو چھوڑا ہوا ہے۔ اس لیے فرمایا قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور اور کتاب مبین آ گیا ہے۔ اب اس آیت کی تفسیر میں نور سے مراد کیا ہے اور کتاب مبین تو واضح ہے، قرآن ہے۔ دو اقوال ہیں، بعض مفسرین کے نزدیک نور سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب مبین سے مراد کتاب مبین ہے۔ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور سے مراد لیے جائیں تو بالکل ہے کہ اللہ کی جانب سے آپ ہدایت کا نور ہیں۔ یہاں سے بعض لوگوں نے اپنی مرضی کا ایک عقیدہ بھی گھڑا ہے کہ یہ دیکھو قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، تو اللہ کے رسول کیا ہیں؟ نور من نور اللہ، نور من نور اللہ۔ اگر اس بات کو، اس صیغے کو مان لیا جائے تو پھر تو بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے، پھر تو بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح کی جو نسبت ہے وہ اپنی جانب کی ہے کہ ہم نے مریم کے اندر اپنی روح تھا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ معنی لیں گے تو اس کا کیا ہوگا کہ وہ اللہ کی روح ہے، حضرت عیسیٰ نعوذ باللہ اللہ کی روح ہے۔ عیسائیوں کا یہی عقیدہ ہے، تو پھر مسلمانوں اور عیسائیوں کے عقیدے میں کیا فرق بنے؟ اگر یہاں پر اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو نور من اللہ ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ایک ہدایت کا نور ہے، نہ کہ نور من نور اللہ ہے، اللہ کے نور میں سے نور ہے۔ یہ ایک باطل تشریح، بالکل جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا جاتا ہے تو اس کا معنی کیا ہے؟ روح من اللہ، روح من اللہ، اللہ کی جانب سے بھیجی گئی روح ہے۔ تو اس لیے ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ نور بھی قرآن کو ہی کہا گیا ہے اور کتاب مبین بھی قرآن کو ہی کہا گیا ہے۔ کیوں کہ اگلی آیت میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہدی بہ اللہ، یہدی بہ اللہ، بہ ایک کا صیغہ ہے، اگر تو یہ دو علیحدہ چیزیں ہوتی تو یہدی بہم اللہ ہوتا، اللہ ان دونوں کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے، جبکہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اس کے ذریعے سے، جو نور اور کتاب مبین ہے، یعنی نور اور کتاب مبین یہ قرآن کی ہی ایک صفت ہے جو اللہ نے اس کی مزید توضیح کے لیے، جو قرآن میں بہت ساری اور جگہوں پر بھی بیان کیا، انزلنا نورا مبینا، قرآن کو اللہ نے واضح طور پہ اور ایک جگہ نہیں متعدد جگہوں پر نور کہا۔ تو اس لیے جب کہ رسول کا ذکر اوپر علیحدہ ہو بھی چکا ہے، اسی آیت میں آپ دیکھیں قد جاءکم رسولنا یبین لکم، تو یہ رسول کیا لے کر آیا ہے؟ نور و کتاب مبین۔ اور تیسری تشریح کیا ہے؟ یہ جو رسول آیا ہے یہ نور اور کتاب مبین لے کر آیا ہے۔ یہ نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کا فرمان، آپ کی حدیث ہے، اور کتاب مبین جو اللہ کی طرف سے کتاب ہے، یعنی قرآن اور اس کی تشریح جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے وہ تمہارے لیے ہدایت ہے۔ یہدی بہ اللہ
اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے، یعنی اس کتاب و سنت کے ذریعے، دین کا جو مکمل ایک پیکج ہے، اس کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے۔ کس کو دیتا ہے؟ من اتبع رضوانہ، جو اللہ کی خوشنودی چاہے۔ یہ بنیادی بات ہے کہ جو دین پر حقیقت میں آنے کے لیے اللہ رب العزت کی خوشنودی اختیار کر۔ دین پر آنے کا مقصد ہے ہی کیا ہے سوائے اللہ رب العزت کی خوشنودی کے حصول کے؟ اگر کسی کے پاس دین کی طرف آنے اور دین پر عمل کرنے کی کوئی اور وجہ ہے تو اس کا دین پر عمل کرنا اس وجہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے، اور اس کو قیامت کے دن بھی کہہ دیا جائے گا کہ تم آج جا کر اپنا بدلہ جس کے لیے عمل کرتے رہے اس سے لے لو، جس نے اللہ کے لیے عمل کیا ہے وہ آج آ کر اللہ سے بدلہ لے لے۔ انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ہجرت جیسا عمل بھی جو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کرے، دین پر عمل کرتے ہوئے کرے تو اس کی ہجرت تو درست ہے۔ جو دنیا کی خاطر یا کسی عورت سے نکاح کی خاطر کرے تو فرمایا اس کی ہجرت تو اسی چیز کے لیے ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہے۔ تو دین پر چلنا تو من اتبع رضوانہ کے تحت ہی ہے۔ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ دین کے ہر حکم پر عمل کرتے ہوئے اصل یہ ہے کہ بندہ اللہ کی خوشنودی کے پیچھے چل رہا ہے، اللہ کی خوشنودی کے حصول کے لیے چل رہا ہے۔ جو اس نیت کے ساتھ چلتا ہے اللہ اس کو سلامتی کے رستوں کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے اور اس کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے کر آتا ہے اور صراط مستقیم عطا فرما دیتا ہے۔ اب یہ ان سارے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا جواب ہے جو یہ کہتے ہیں مولویوں نے باتیں بڑی گول بول کر دی ہیں اور دین کے معاملات بڑے مشکل ہو گئے ہیں اور صراط مستقیم مل ہی نہیں سکتا، صراط مستقیم مل ہی نہیں سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کی خوشنودی کے ساتھ مخلص ہو کر اس جانب آئے اللہ اس کو سلامتی کے رستے بھی دکھلاتا ہے، گمراہی کی اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف بھی لے کر آتا ہے، صراط مستقیم بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت صراط مستقیم عطا فرماتا ہے، اللہ کی طرف سے ہدایت کے رستے کھلے ہیں، سلامتی کے رستے آسان ہیں، اللہ کی نصرت اور مدد شامل حاصل ہوتی ہے۔ بندہ کہتا ہے نہیں میں نہیں لے سکتا، کیوں؟ نیت میں کھوٹ، نیت میں کھوٹ، نیت میں کھوٹ نہ ہو، بندہ مخلص ہو دین کے ساتھ اور فہم اختیار کرنا چاہتا ہو، ہاں اس کو پرکھنا ضرور پڑے۔ جس طرح دنیا کے کتنے سارے معاملات ہیں ہم ان کے ماہر نہیں بھی ہوتے تب بھی ہم کچھ جانچ پڑتال کرتے ہیں۔ ایک پلاٹ لینا ہو کتنی جگہ جا کر چیک کرتے ہیں کہاں ریٹ ٹھیک ہے کہاں ریٹ ٹھیک نہیں ہے، یہ والا پراپرٹی ڈیلر مجھے صحیح بتا رہا ہے یا وہ والا پراپرٹی ڈیلر بتا رہا ہے۔ سبزی لینی جانا ہو کہ جی یہ والا بتا رہا صحیح ریٹ دے رہا ہے یا وہ صحیح ریٹ دے رہا ہے، تقابل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اللہ کے دین کے اندر بھی لوگوں نے بہت کچھ بنایا ہے، صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ مولویوں نے بھی اور بہت سارے لوگوں نے دین کے نام پر بہت کچھ گھڑ لیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کے گھڑنے سے اصل دین گم ہو گیا اور اصل دین پر کوئی عمل ہی نہیں کر سکتا۔ یہ تو اللہ پر الزام ہے۔ اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے اس دین کو حجت بنا کر نازل کیا، اللہ کی کتاب بھی موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح فرامین بھی موجود ہیں۔ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ نہیں میں صراط مستقیم پر آ ہی نہیں سکتا، یہ لوگوں نے سب کچھ ایسا کر دیا، وہ در حقیقت اللہ پر الزام پھر لگاتا ہے کہ اللہ نے دین تو نازل کر دیا، اس کی حفاظت کا کوئی انتظام نہیں کیا، جبکہ اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کا نازل بھی کیا اور اس کی حفاظت کا بھی انتظام کیا۔ اس لیے دین بڑا واضح ہے، صحیح ہے، ستھرا ہے، سچا ہے۔ اگر کوئی حاصل کرنا چاہے اور صحیح نیت کے ساتھ حاصل کرنا چاہے تو اللہ اس کی معاونت کرتا ہے، پھر اللہ اس کے لیے رستے کھولتا ہے اور اللہ رب العزت آگے بڑھ کر اس کے لیے ہدایت کو آسان کر دیتا ہے۔ تو اللہ کی طرف آنا چاہیے، صدق دل کے ساتھ آنا چاہیے، باقی اللہ اپنے رستے خود آسان فرما دیتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جی چاہے خبر واحد ہو یا چاہے متواتر ہو، ہمیں تو اس سے پرابلم نہیں ہے، ہماری تو سند ٹھیک ہونی چاہیے۔